رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ جو شخص اس سے ایک ٹہنی لیتا ہے تو وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے۔ جو بخیل ہوتا ہے وہ اس کی ایک ٹہنی سے ایک ٹہنی لیتا ہے اور وہ ٹہنی اسے نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ اسے جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ سامعین گرامی قدر، تعلیمات اسلام میں سخاوت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یمن سے کچھ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت تند لہجے میں بیہودہ گفتگو کر رہا تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گفتگو سے بہت رنجیدہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے اقدس پر غصہ کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور زمین کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی کہ آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ شخص سخی ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ سنتے ہی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ ختم ہو گیا۔ آپ نے اپنا سر بلند کیا اور آدمی سے فرمایا، اگر جبرائیل میرے پروردگار کی جانب سے مجھے یہ خبر نہ دیتے کہ تو مرد سخی ہے اور تو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے تو میں تجھے یہاں سے اس طرح نکالتا کہ تیری داستان ہر خاص و عام کے لیے داستان عبرت بن جاتی۔ اس یمنی شخص نے عرض کیا کہ کیا آپ کا پروردگار سخاوت کو دوست رکھتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ اس یمنی نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور شہادت دی کہ بے شک سوائے پروردگار کے کوئی خدا نہیں اور آپ اس کے رسول برحق ہیں۔ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے، میں نے اپنے مال سے آج تک کسی کو مایوس اور نا امید واپس نہیں کیا۔ سامعین گرامی قدر، سخاوت نے اس شخص کو بھی بچا لیا کہ جو رسول اللہ کو غضبناک کر رہا تھا۔ سامعین گرامی قدر، اگر کسی شخص کو سخاوت کا درس لینا ہے تو اہل بیت سے بہتر در نہیں موجود، اور سخاوت تو اس گھر کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام زید بن اسامہ کی عیادت کرنے کو گئے۔ دیکھا کہ زید حالت مرض میں ہے اور نہایت بیمار ہے۔ امام علیہ السلام نے سبب پوچھتے ہوئے فرمایا، اے بھائی، تم کیوں اتنا پریشان ہو؟ تو حضرت زید نے عرض کی کہ مولا، میں 60,000 درہم کا مقروض ہوں۔ امام نے فرمایا، میں تمہارا قرض ادا کروں گا۔ حضرت زید نے عرض کی، آقا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور قرض ادا نہ ہو سکے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ جب تک تمہارا قرض ادا نہ ہوگا تم نہیں مرو گے۔ اور امام علیہ السلام نے حضرت زید کی موت سے قبل ان کا قرض ادا کر دیا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، بادشاہوں کی بدترین صفات یہ ہیں کہ دشمنوں سے ڈریں، بے سہارا لوگوں اور ناداروں پر رحم نہ کریں، اور عطا و بخشش کے وقت بخل سے کام لیں۔ امام حسین علیہ السلام کے سخاوت کے قصے صرف جزیرہ نما عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص مدینہ پہنچا اور پوچھا کہ مدینہ میں سخی کون ہے؟ تو لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اسے بتایا اور اس کو آپ کی خدمت اقدس میں پہنچا دیا۔ جب مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں۔ وہ وہیں پہ رک گیا اور اس نے یہ شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے کہ جس نے آپ سے اپنی امیدیں وابستہ کی اور آپ کی زنجیر در کو بخشش کی امید سے کھٹکھٹایا، وہ آج تک نا امید نہیں ہوا۔ آپ سخی ترین شخص اور بیماروں کے ماوا ہیں۔ آپ کے والد محترم فاسقوں کو واصل جہنم کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کے آباء و اجداد نہ ہوتے تو ہمیں جہنم سے کسی طرح نجات نہ ملتی۔ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے نماز تمام کی اور جناب قمبر علیہ السلام سے فرمایا کہ مال حجاز میں سے کچھ باقی ہے؟ تو جناب قمبر نے عرض کی، جی ہاں، 4,000 دینار باقی ہیں۔ امام نے حکم دیا کہ جا کر لے آؤ کہ جس کی قسمت کے وہ دینار تھے وہ آ گیا ہے۔ جب دینار آ گئے تو آپ نے اپنا پرہن اتارا اور اس میں دینار لپیٹ دیے اور شرم و حیا کے مارے ہاتھ دروازے کے پیچھے سے بڑھایا اور اس کو وہ دینار دے دیے، اور دینار دیتے وقت
امام حسین علیہ السلام نے یہ شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے: میں تجھ سے معذرت خواہ ہوں تو اس مقدار کو قبول کر لے، میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر آئندہ مجھے کھڑے ہونے کا موقع ملا، یہاں کھڑے ہونے سے امام حسین علیہ السلام کی مراد حکومت و خلافت کے بارے میں ہے، تو تجھے اور بھی دوں گا، یعنی تیرے لیے ثروت کی کمی نہ ہوگی، اور اس وقت میرا ہاتھ مالی اعتبار سے خالی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے دینار لے لیے اور رونا شروع کر دیا، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: جو کچھ میں نے دیا ہے شاید وہ کم ہے؟ تو اس شخص نے کہا: نہیں مولا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے یہ سخی ترین ہاتھ زمین میں کس طرح چھپ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی سخاوت کی کہانی ان کی شہادت کے بعد بھی جاری رہی کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو سپرد خاک کیا گیا تو آپ کی پشت مبارک پر گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ نشان کیسے پڑے تو آپ نے فرمایا کہ میرے بابا یتیموں، ناچاروں اور بیواؤں کے لیے روٹیاں اور کھجوریں اپنی پشت مبارک پر رکھ کر تقسیم کرتے تھے، اسی وجہ سے میرے بابا امام حسین علیہ السلام کی کمر پر یہ نشان نمایاں ہے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں محمد و آل محمد سے سخاوت کا درس لینے اور سخاوت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔